علیکم. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اتنے ایکٹیولی انوالو ہیں, اور سیدھی سادی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت اکیلا کام نہیں کر سکتی جب تک آپ لوگ فلی پارٹیسپیٹ نہ کریں. تو میں سنگت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور 2 لفظ بولنے کے بھی بول دیے. تو آئی تھنک اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں جو دنیا میں بھیجتا ہے نا, بغیر مقصد کے نہیں بھیجتا. اللہ پاک کوئی عہدہ دیتا ہے بغیر مقصد کے نہیں دیتا. اللہ پاک کوئی پوزیشن آپ کو دیتا ہے کہیں بھی, یہ رسپانسبلٹی سے بھری ہوئی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے, اگر جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی, تو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے جس کا جواب اللہ پاک کو ہم نے دینا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں, کرسچنز بیٹھے ہیں, ہندوز بیٹھے ہیں, جو بھی بیٹھے ہیں, ہم لوگوں نے آخر میں اس رب کو راضی کرنا ہے. سب آپ اللہ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں نا, راضی اس کو کرنا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی خدمت ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے, وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے. اس کے اندر چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, اگر آپ لوگ باتیں بند کریں گے تو بات تب بنے گی پلیز. وہ کیونکہ میرا بھائی بڑی خوبصورت باتیں کر رہا تھا, ایمانداری کی باتیں ہمیں بھی ایجوکیٹ کر رہا تھا, کیونکہ بہت ساری باتیں جو اس نے بتائی ہے, اینڈ آئی ایم آنیسٹلی آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو, ناٹ بیکاز کہ ہماری گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اٹس بیکاز ایک آفیسر کمز ان اور اتنی خوبصورتی سے ایک ایک قانون بتا رہا ہے کہ حکومت وقت کیا کر رہی ہے. یہ کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے, لیکن چلے خوش قسمت یہ کہ ہمارے حصے میں یہ آیا. تو ہم لوگوں نے جو اللہ پاک کو راضی کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ کار ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کریں, وہ چاہے کوئی بھی ہے. ایون ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم لوگ مرد اور عورتوں پہ بات لے کر کے ختم کر دیتے ہیں, ہمارے ٹرانسجینڈرس کو لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اور جب وہ اس دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو اون کرنا اسٹیٹ کا کام ہے, اگر خاندان اون نہیں کرتا ہے, اور ان کو ہم لوگوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. معاشرے کے جو یہ ہمارا جو مین دھارا ہے اس کا حصہ بنانا ہے. لیکن آپ اگر فون بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے پلیز, ہیلو پلیز, اس کو بولے تھوڑی دیر بعد. یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بات ہم لوگ کر رہے ہو نا تو وہ چین آف تھاٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, آپ بات کرنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. میں ایمانداری کی بات ہے کہ میرے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی, اگر آپ میں سے کوئی کبھی واک ان کرنا چاہے کسی اپوائنٹمنٹ کی, میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوں, تو آپ سیدھا آ سکتے ہیں, کوئی بھی آئے ٹیسٹ کر لیں. اور میرے پاس اس طرح میرے پاس کم از کم 15 سے 20 بندے بیٹھے تھے, میں صرف تھوڑا سا ٹائم لے کے میں بھاگ کے آیا ہوں. اس کے بعد میرے پاس ٹی وی کا کرو آ رہا ہے, وہاں پہ مجھے انٹرویو دینا ہے. تو یہ وقت جب بندہ نکالتا ہے نا تو وہ اس لیے آتا ہے کہ 2 باتیں آپ کو بتا سکے, آپ کو آگاہی دے سکے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو کنسنٹریشن ہے ہماری وہ خواتین پہ اس لیے ہے کہ اکثریت آپ ہے پاکستان میں. کئی جگہ 52% کہا جاتا ہے, کئی جگہ 54% کہا جاتا ہے, لیکن اکثریت آپ ہے. اور پھر جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں جہاں پہ اسپیشلی ویمن پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے یا چائلڈ پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, تو وہ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کو کوئی بھی مصیبت میں جب پھنستے ہیں ان کو کیسے ہیلپ کی جاتی ہے, انسان سمجھ کے, ایک مجرم ایک ضرورت مند سمجھ کے نہیں, انسان سمجھ کے. ہم لوگوں نے جو اپنی دور حکومت میں فرق ڈالا ہے, اور خصوصاً یہ پچھلے 11 مہینے میں جب سے, وہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے, میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر میری بہن اور میری بیٹی کو جس قسم کی میں فیسلٹیز اسٹیٹ کی طرف سے پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں وہ میں ان خواتین کو پرووائڈ کروں. یہ طریقہ کار بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر جو میرے آنے سے پہلے دارالرحمان کے بارے میں 10,000 باتیں کی جاتی تھی, 10,000 قسم کے الفاظ ان خواتین کے لیے بولے جاتے تھے, اور میں بڑا اسٹرکٹلی اور اوپنلی میں کہیں بھی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ میری بہنیں ہیں, یہ میری بیٹیاں ہیں, کیونکہ یہ وقت اللہ پاک کسی کو بھی دکھا سکتا ہے. اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ میری بیٹی یا میری بہن گھر چھوڑ کے دارالرحمان کا رخ کرے, کیونکہ وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کرے گی. ہم لوگ جب آئے تو جو پچھلی حکومت نے ایک کام جو بہت اچھا کیا تھا وہ واک سینٹرز, اور واک سینٹرز وہ پروگرام ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو روزانہ کے مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ حل ہو سکتے ہیں. وہاں پہ رہنے کی سہولت نہیں ہے, وہ دارالرحمان سے, لیکن وہاں پہ آپ کو قانونی آپ کو تحفظ بھی ملتا ہے, آپ کو قانونی رائے بھی ملتی ہے, آپ کو ایک نفسیات کا ڈاکٹر بھی ملتا ہے,
آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن وہ جو ایک واک سینٹر ملتان میں تھا وہ ایک ہر کسی کے لیے ایک مثال ہے. لیکن اس واک سینٹر کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے اگر صرف وہ ملتان میں رہے. تو ہم لوگوں نے آ کے 4 جگہ اور واک سینٹر اس حکومت نے بنانے شروع کیے ہیں, لیکن وہ بھی کم ہے کیونکہ ضلع 36 ہے. تو ہم لوگوں نے پھر کیا یہ کہ ایک جو غلطی پچھلی حکومت سے ہوئی اور وہ اس کا خمیازہ وہ خواتین اور مرد بھگت رہے ہیں بے نظیر کرائسس سینٹرز کی, کہ ان کو ریگولرائز نہیں کیا. تو جب آپ لوگوں کو فیسلٹی نہیں دیتے ہیں نا تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن لیولز گر جاتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس کے بعد اگر ایکسپیکٹ یہ کریں کہ اچھی چائے کی پیالی نہیں ملے گی تو لوگ پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے, جلدی نہیں ملے گی چائے کی پیالی ملے گی. تو وہ جو 12 کرائسس سینٹرز ہمیں ملے فیڈرل گورنمنٹ سے جب ریولیوشن 18ویں ترمیم کے بعد, ہم لوگوں نے ان سارے سینٹرز کو واک سینٹر جو ملتان میں ہے اس کو وہ تو ہے ہی ہے, ہم نے ان 12 کو بھی واک سینٹرز ڈکلیئر کر دیا کیونکہ طریقہ کار ایک ہی. اسی جگہ میں قریب 8000 کمپلینٹس پچھلے سال ہیں اور یہ بہت زیادہ ہے, یہ کم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی 8000 ان بچیوں یا بہنوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ایسی زیادتی کر رہا ہے کہ جو وہ آ کے اپنی کمپلینٹس رجسٹر کروا رہی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیہاتی علاقوں میں صرف خاوند اور بیوی کی مار پیٹ ہوتی ہے یا ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے. یہ زیادہ پریویل کرتا ہے شہروں کے ان علاقوں میں کہ جن کو کئی دفعہ ہم بہت پوش علاقے کہتے ہیں. وہاں پہ ایسی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ وہ بندہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے پیسہ اتنا دیا ہے کہ شاید پیسے کی وجہ سے چیز نہ ہو لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ شو یہ کرتا ہے کہ ذہنی طور پہ ہم لوگ بہت پست ہیں, ہماری پرورش کے اندر بہت کمی ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بات دماغ میں رکھیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ پاک نے کہی ہے نا, تو ہر مرد کی جنت کسی نہ کسی عورت کے پاؤں کے نیچے. پہلے تو ہمیں عورت کی عزت اس لیے کرنی چاہیے, اگر میری جنت کسی ایک میرے سے بزرگ میری ماں برابر عورت کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے تو کسی کی تو ہے نا اس کے پاؤں کے نیچے جنت. تو ہم اگر عورتوں کی عزت سے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں نا کہ عورتیں وہ ہیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئی ہے, پلس عورت اللہ پاک کی وہ خلقت ہے کہ جو اللہ پاک کی خلقت کو آگے بڑھاتی ہے کیونکہ جنم آپ لوگ. تو یہ اللہ پاک کی جو ایک اسکیم آف تھنگز ہے نا اس کے اندر مدد کرنا عورت کا کام ہے. ہم لوگوں کو بدقسمتی سے مسلمان اپنے آپ کو تو کہتے ہیں لیکن صرف دعوے کرتے ہیں. ہم لوگ دراصل میں حقیقت میں ہم لوگ اسلام کے قریب بھی نہیں ہیں. ہم لوگ اتنے بڑے منافق ہیں کہ بحیثیت عوام ہم سب منافق ہیں. اگر ہم منافق نہ ہوتے نا تو کسی عورت کے اوپر ظلم نہ ہوتا, کوئی بھوکا نہ سوتا, کوئی اس ملک میں بیکاری نہ ہوتا, یہاں پہ ظلم نہ ہوتا, یہاں پہ انصاف ہوتا. تو منافقت صرف یہ نہیں کہ میرے میں ہے اور میری فیلو ایم پی ایز میں ہے, یہ جوڈیشری میں بھی ہے, یہ پولیس میں بھی ہے, ہر محکمے میں, حتیٰ کہ آپ لوگوں میں بھی. آپ لوگوں میں یہ ہے کہ آپ کا مفاد پورا ہوگا تو سب ٹھیک ہے, دوسری عورت بھاڑ میں. ہم لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں سنگل ٹائپ, یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ بھائی اگر آپ کو سب کچھ مل رہا ہے اس کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہے. وہ حضرت علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے نا کہ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو, اگر زندگی میں مطمئن رہنا ہے اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کون سی وہ عورت ہے کہ وہ آپ سے برے حالات میں رہ رہی, آپ اس کے لیے حل نکالیں. جتنا آپ اس کے لیے حل نکالیں گے آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی. تو ہم لوگوں نے پھر کیا یہ کہ ہم نے پورے پنجاب میں واک سینٹر, سوشل ویمن پروٹیکشن سینٹر, ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو پھیلا دیا. اور ابھی جہاں پہ واک سینٹرز نہیں ہیں یا بے نظیر کرائسس سینٹرز نہیں ہیں, ہم لوگوں نے دارالامان کے اندر وہی فیسلٹیز دینی شروع کر دی. اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی اینڈ آف مارچ ہم لوگ فلی پریپیئرڈ ہوں گے کہ ہر ضلع کے اندر ہماری جو بھی بہن بیٹی جس کو کوئی تکلیف ہے, جس کو لیگل ایڈوائس چاہیے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ دینے کے ہم قابل ہوں گے. پھر اس کے علاوہ تھانوں کے اندر ہم ویمن ڈیسکس بنا رہے ہیں. یہ پچھلی حکومت نے بھی شروع کی ہے کہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور جتنا ہمارے پالیسیز کے اندر کنٹینیویشن رہے گی, وہ تسلسل رہے گا,
मुतवातिर एक चीज़ है कि हमारी नीयत उसके अंदर चेंज नहीं होगी तो वो पॉलिसीज खुद खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर एक हुकूमत ने गलती की है किसी जगह पे, दूसरी हुकूमत उन गलतियों से सीख के उसको बेहतरी करे। इसलिए तो कानून में तरमीम होती है ना किसी भी कानून के अंदर। तो हम लोग वुमेन प्रोटेक्शन लॉ के अंदर हम अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम नहीं होता है या सोशल वेलफेयर का काम नहीं होता है। इसके अंदर लेबर हमारे साथ आता है, इसके अंदर हेल्थ हमारे साथ आता है, इसके अंदर एजुकेशन आती है। हम लोगों ने दरअसल में हुकूमतों में जितनी भी हमारी हुकूमतें आज तक गुजरी है, हम लोगों ने कभी मिल के काम नहीं किया। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं वो वजीर ये कहता है, वो ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि ये हमने किया। वो ताज सर पे हर कोई पहनना चाहता है, उस ताज को हम मिल के हाथों पे अगर उठा लेना और हम अपना मकसद हल कर लें तो यही खिदमत है। हुकूमत का काम यही होता है कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, हम लोगों ने मिल के काम करना है। और जब मिल के काम करेंगे हमारी रिसोर्सेज कम लगेंगी। अभी लेबर के पास जो एक्सपर्टीज है वो सोशल वेलफेयर के पास नहीं है, हालांकि कई जगहों पे हम लोग ओवरलैप करते हैं। लेकिन अभी मिसाल के तौर पे जो हेल्थ के पास है वो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास एक्सपर्टीज है ना लेबर के पास है ना हेल्थ के पास है। तो हम लोग अपने अपने इलाके के जिसको कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होके हम लोग अगर एक ही मौजू को उठा लें कि हमने खवातीन को किस तरीके से दरिंदगी से हम बचा सकते हैं, एक इंसानी हवस से बचा सकते हैं, उनको ज़हनी तौर पे अगर कोई तंग कर रहे हैं उससे कैसे बचा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक नया कानून लेके आ रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन का। बदकिस्मती ये कि 1997 में इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दुनिया को साइन करके दिया कि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हम भी अलमबरदार होंगे आपके साथ और हम आपसे इत्तफाक करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो फिर आपने अपनी एहसास ज़िम्मेदारी होना ज़रूरी है और फिर उस ज़िम्मेदारी को उस एहसास को दिखाना ज़रूरी है। उसके लिए नए कानून बनते हैं, उसके लिए कानून वो बनते हैं जो दुनिया में काबिल कबूल होते हैं। हम 1957 से आज 2021 हो गई, हमने आज तक वो कानून नहीं बनाया। 2 दफ़ा हुकूमत पंजाब को UN ने बुरा भला कहा, जिसको हम कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन दी कि भाई तुम लोग कोई काम नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने आके जब से ये जिम्मेदारी मुझे दी है पिछले 1 साल में हम लोगों ने तकरीबन उस कानून को पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉ को पूरा चेंज किया। बातें नहीं करनी, दैट इंक्लूड्स यू एज वेल। तो उसके अंदर जो कानून जब नया बनता है होता ये है कि जो कानून होता है वो इंसानों के लिए, इंसान कानूनों के लिए नहीं। लेकिन एक दफ़ा कानून जब बन जाता है इंसानों के लिए, उस पर कोई अमल ना करे तो उसके ऊपर सजा और जजा होनी ज़रूरी है। तो हम लोग जो कानून नया लेके आ रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर, वो विमेन प्रोटेक्शन के अंदर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन एपरेटस जो है ना, जो इसका निफाज कैसे होगा, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो निफाज का तरीकाकार है वो विमेन प्रोटेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग देहातों के लेवल के ऊपर जाके हम लोगों ने पहले वो लोग चुनने हैं कि जिनका कोई असर रसूल है, जो खुदा से डरते हैं, जिनका एहसास है खुदा और असर भी हो, ताकि अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती कर रहा है उसको पकड़ने में उसको तकलीफ ना हो, वो डरे नहीं किसी से। एक बात। नंबर 2, हम लोग और कह रहे हैं कि जुर्म हो जाने के बाद पकड़ना शायद काफी नहीं है। हम लोगों को जुर्म होने से पहले उस बच्ची को और उस बच्चे को बचाना, ये जिसको प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। हम लोग वो प्रोएक्टिव अप्रोच करने की कोशिश करें जहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिस्ट हेल्थ से लेके और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है साइकोलॉजी में, वो दुनिया से हम मंगा के अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि कोई बच्ची ऐसे जा रही है ना, अपने घर से बाहर निकलती है, स्कूल तक जाती है, उनको पता होगा कि भाई ये इसका चलने का जो तरीकाकार है ये बड़ी मायूस है ज़िंदगी से, ये जो क्लास में बैठती है जिस तरीके से बैठती है ये मायूस है, इसको कोई मसला है। तो उसको टीचर्स के थ्रू अप्रोच करना, और फिर ये जो हम जिनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहते हैं वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। उस बच्ची को एक महफूज दायरे के अंदर उसको रख लेंगे बगैर कहे, ताकि ये ना होना कि कल आपस में वो गोलियां चलनी शुरू हो जाए, लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। उससे बचने के लिए और उस बच्ची की ज़िंदगी को सबसे आगे रख के, या उस बच्चे की, तो वो एक दायरे के अंदर उसको पाबंद करके उसके घर के आसपास मिसाल के तौर पे बैठ जाए, ताकि वो बच्ची को कोई उठा के ना ले जाए, बच्चे को ना ले जाए।
उस औरत के साथ कोई और ज्यादती ना हो, तो वो जब इन्फॉर्म करेंगे तो सोशल वेलफेयर वहाँ पे पहुँचेगी। एक हमारा तरीकाकार है कि जहाँ पे पुलिस वाले पहले पहुँचते हैं क्लैशिंग ऑप्स के साथ बड़ी गले लेकर, तो वो एक और दिमाग के अंदर धचका आता है ये क्या होगा, तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल पीछे रखना है और जो सो रहे हैं वो उड़ जाए। वो कहते हैं उनको हमने पुलिस वालों को पीछे रखना है, हमारे ऑफिसर्स मर्द या औरत वो आगे होंगे, उनको हमने उठा के अपने इदारों में नहीं जमा करना, क्योंकि इदारों के अंदर जब लोग आते हैं हमें नहीं पता है कि कौन कैसा है, हमें तो उनके ऊपर जुल्म होता है, हम उठा के ले आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़हनी तौर पे इतने मैच्योर हो चुके होते हैं वो बर्दाश्त कर करके कि शायद कोई अगला बच्चा जाए या कोई औरत उधर जाएगी वो और ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग जिसको फॉस्टर पेरेंटिंग कहते हैं कि मामा मामी चाचा चाची नाना नानी दादा दादी अगर कोई उसको अपने पास रखे, हम उसको उसकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम उस तरफ जा रहे हैं। हम इदारों के अंदर लाने के शौकीन नहीं हैं, ना मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी पॉलिसी है कि हम बच्चे को खानदान से उठा के और हम उधर रख लें, वो बच्चा ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएगा, तो फिर हमें बड़ा वक्त लगेगा उसको ठीक करने के लिए। ऐसे कि आप नशा सप्लाई करने वाले को नहीं रोकते, लेकिन जो नशे करने का आदी है उसको उठा के इतना पैसा खर्च कर उसको ठीक करते हैं, वो फिर नहीं पता है कि वापस सड़कों पे जाएगा और फिर नशा शुरू कर देगा। तो बेहतर ये है कि नशा जो सप्लाई करते हैं आप उनको पकड़ें। हमारे पास पॉलिसी उल्टी है सारी कि जो नशा करते हैं जी लाहौर में बड़े नजर आते हैं तो इनको उठा के कहीं एक साइड पे कर दो। हल ये नहीं है, हल है कि आप जो मसाइल हैं उसके रूट कॉज पे जाए, उसकी जड़ों तक जाए, जड़ों से उसको ठीक करें, तभी ये माशरा ठीक होगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीकाकार ये कि पहले तो हम मुसलमान बने, हम लोगों की ये एहसास जिम्मेदारी हो कि हमने रसूल पाक का जो कलमा हम पढ़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह हम तेरे आशिक हैं, सलाम या रसूलुल्लाह, और हम परवाने हैं, हम ये हम वो हम वहाँ फलां 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 फलां, और फिर हम जो करते हैं वो सियाकोट में आपने सब देखें। मतलब ये जुल्म जो है ना, ये एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाने के बराबर है। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। हम लोग ये फरामीन तो भूल गए, हम लोग उस तरफ चले गए कि जहाँ पे दरिंदा सिर्फ हम लोग बन गए और सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हम लोग प्यार